بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم موسس ناظرین کرام، شہزادہ محمد ریاست ایدین میں تھا جب اسے اپنے والد سلطان مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے ساتھ چلے آئیں، درہ دانیال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسے عبور کر کے درنا پہنچ گیا۔ تخت نشینی کے وقت ینیچری کی خوشندوئی حاصل کرنے کی غرض سے اسے انعامات تقسیم کرنے پڑے، جس سے آئندہ کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی اور ینیچری میں اپنی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو گیا۔ ناظرین کرام، زمام سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد محمد نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے شیرخوار بھائی کو، جو سرویا کی شہزادی کے بطن سے تھا، آئندہ فتنے کے خوف سے حوض میں غرق کرا دیا۔ معصوم بچے کا یہ قتل عین اس وقت عمل میں آیا جب غریب و بے کس ماں سلطان کے حکم سے بالکل بے خبر اس کی تخت نشینی پر دربار میں تہنیت پیش کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، محمد کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانروا قسطنطین یازدہم قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ قسطنطین ایک بہادر شہزادہ تھا، لیکن محمد کو برافروختہ کرنے میں اس نے اسی شدید غلطی کا اعادہ کیا جس کا خمیازہ اس کے پیش رو مینول کو مراد ثانی کے ہاتھوں بھگتنا پڑا تھا۔ سلطان بایزید یلترم کا ایک پوتا اورحان نامی، جو شہزادہ سلیمان کی اولاد سے تھا، قسطنطنیہ میں نظر بند تھا۔ اس کے مصارف سلطان کی طرف سے ادا ہوتے تھے۔ قسطنطین نے اس رقم اضافے کا مطالبہ کیا اور عدم منظوری کی صورت میں اورحان کو محمد کے مقابلے میں کھڑا کر دینے کی دھمکی دی۔ ناظرین کرام، اس نے اپنی غلط فہمی سے یہ خیال کیا کہ محمد اب بھی ویسا ہی ناتجربہ کار ہے جیسا کہ 6 سال قبل تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس قلیل مدت میں نو عمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی پا چکی ہیں اور 21 سال کی عمر میں وہ ارادے کی پختگی، فوجی قابلیت اور ملکی تنظیم و تدبیر میں اپنے پیش روؤں کا حریف بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، محمد اس وقت ایشیا کوچہ کے بعد شورشوں کے فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بازنطینی سفرہ کو نرمی سے جواب دے کر ٹال دیا، لیکن وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کو اس احمقانہ مطالبے کے خطرات سے متنبہ کیا اور سفرہ سے کہا کہ تمہارا جنون قسطنطنیہ کو سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں اورحان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو، اہل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلاؤ، جو صوبے تم واپس لے سکتے ہو واپس لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ بھی نظر آ جائے گا۔ ناظرین کرام، حقیقتاً ابتدا ہی میں محمد نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت میں شامل کر لینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سینیوپ اور طرابزون کے علاوہ قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس سلطنت میں باقی رہ گئے تھے۔ کیسرا کی وہ عظیم الشان سلطنت، جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، اب تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی اور جہاں تک وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اہم تھا اور قصر سلطنت کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہنوز اپنی جگہ قائم تھی۔ ترکوں نے جس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا، اس وقت سے اس شہر کو فتح کر لینے کا حوصلہ ان کے دلوں میں راسخ ہوتا گیا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے ارادے میں قوت آتی جاتی تھی اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید یلترم کے عہد میں ہوا، جبکہ اس نے آبنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ لیکن محاصرے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ تیموری حملے نے بایزید کو اس محاصرے کو اٹھا لینے پر مجبور کیا اور جنگ انگورا کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ و مامون ہو گیا۔ ناظرین کرام، مراد ثانی گرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ سے ویزش پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطنت عثمانیہ کی حفاظت کے خیال سے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اس فتنے کا استحصال کر دے۔ مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ اور باقی تھے اور مراد کو بھی ایشیا کوچہ کی ایک بغاوت کے باعث محاصرہ اٹھا کر شہنشاہ کی اطاعت اور خراج قبول کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ تاہم ترکوں کی نظریں اب بھی قسطنطنیہ پر جمی ہوئی تھی۔ یہ شہر اپنے موقع کے لحاظ سے سلطنت عثمانیہ کا قدرتی پایا تخت تھا۔ بحیرہ مارمورا کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت تھی، لیکن جب تک قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتا، سلطان کے ایشیائی اور یورپی صوبوں کا درمیانی تعلق کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا۔
ناظرین کرام، لہٰذا اس عظمت و شان کے جو اس تباہی اور بربادی کی حالت میں بھی بازنطینی سلطنت کے پائتخت سے وابستہ تھی، خود اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے بھی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لینا ناگزیر تھا۔ یہ مثالیں بجائے خود محمد ثانی جیسے سلطان کو اس مہم پر آمادہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ قسطنطین کی اس دھمکی نے اسے اور زیادہ غضبناک کر دیا اور اس نے اپنے دور حکومت کے سب سے زیادہ عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ ناظرین کرام، اس غرض سے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران میں سے کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہونا پڑے، اس نے پہلے ایشیا کوچک کی شورشوں کو فروغ کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کر کے اس کی لڑائی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی۔ ناظرین کرام، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا، پھر اس نے ایک فوج موریا میں بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ناظرین کرام، ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ یہ قلعہ بایزید یلدرم کے بنوائے ہوئے قلعے جو آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر واقع تھا بالکل مقابل تھا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا لیکن بے سود ثابت ہوا۔ دوران تعمیر میں بعض ترکوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے کچھ چھیڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی۔ اس میں فریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر شہر کا پھاٹک بند کرایا اور ایک وفد کے ذریعے سے محمد ثانی کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت بازنطینی کی موت کا مسئلہ آخری فیصلے کا منتظر تھا۔ جدید قلعہ 856 ہجری بمطابق 1452 عیسوی کے موسم سرما سے قبل تیار ہو گیا۔ آبنائے باسفورس اب تمام ترکوں کے قبضے میں تھی۔ کوئی جہاز بغیر ان کی اجازت کے لیے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد محمد جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہوا۔ اس نے درنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے محض سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی۔ خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہوتی، یہ شہر مسلط نما تھا جس کے 2 حصے پانی سے گھرے ہوئے تھے۔ شمال میں شاخ زریں اور جنوب میں بحر مارمورا تھا۔ بری فوجیں صرف 3 حصے سے حملہ کر سکتی تھیں جو مغرب کی جانب واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت یکے بعد دیگرے 3 زبردست دیواریں کر رہی تھیں جو توپوں کی ایجاد سے قبل ہر طرح کے حملوں سے محفوظ خیال کی جاتی تھیں۔ ناظرین کرام، اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے محفوظ برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ باہر کی جانب دوسری اور تیسری دیوار کے بیچ میں 60 فٹ چوڑی ایک خندق تھی جو 100 فٹ گہری تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسیسیس نے تعمیر کرائی تھی اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے قدموں سے محفوظ رکھ چکی تھی۔ ناظرین کرام، قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصے سے ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن محمد نے مروجہ توپوں کو ناکافی خیال کر کے نہایت عظیم الشان توپیں تعمیر کروائیں جو اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھیں۔ اوربان نامی ایک عیسائی انجینئر جو ہنگری کا رہنے والا تھا اور بازنطینی کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں چلایا تھا، ایک نہایت زبردست توپ ڈھالی جس کی سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا، اور اس کے علاوہ اس نے اور بھی توپیں بنائیں جو نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھی۔ محمد نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بیڑا بھی تعمیر کروایا۔ وہ محاصرے کی تیاریوں میں حد درجے منہمک تھا اور اس کے لیے تمام سامان اپنی ذاتی نگرانی میں فراہم کر رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔